بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیصلہ ہے رسالت یا نبوت پر، اور اس حوالے سے ان کے فرائض و واجبات ہیں اور امت کے اوپر جو ان کے احسانات ہیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، یہ ہمارا عنوان تھا. اور اس میں ہم صفحہ 28 کا سورہ البقرہ آیت 151 کا آخری لفظ، سورہ 151 کا پہلا لفظ اور صفحے کا آخری 28 صفحہ اور آخری کماس. یہ دو چیزیں پہلے ہم دیکھ چکے تھے، اتمام نعمت اور ہدایت یافتہ ہونا. آج ہم یہاں سے چلیں. بسم اللہ الرحمن وما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو کما ہے رفقار محترم جو کیا تھا کہ یہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تعلیمیہ ہے. کما کبھی تشریح کے لیے آتا ہے اور کبھی علت بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے. یہاں سبب بتانے کے لیے کہ ماقبل جو آیا تھا نا لعلکم تهتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اب وہ ہدایت یافتہ کس طرح ہوگے؟ اب اس ہدایت یافتہ ہونے کا جو سبب ہے، ذریعہ ہے، یعنی بائی مینز آف، یہ ذریعہ ہے تمہارے اقتداء پر، مقام ہدایت پر فائز ہونے کا. کما ارسلنا فیکم رسولا، بوجہ اس کے کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر، ان میں تمہارے اندر رسولاً، ایک رسول. یہ رسولاً لام کی جو تنوین ہے یہ تفخیم، بہت بڑا رسول، عظیم الشان رسول. اور اس عظیم الشان رسول کی ایک خصوصیت ہے، وہ کیا؟ منکم، کہ وہ تمہیں میں سے ہے، یعنی عالم بشریت کا ایک فرد ہے، انسان ہے، ابن آدم ہے، یعنی مافوق البشر نہیں ہے، کسی اور جنس کا نہیں ہے، کیونکہ اس نے نمونے کا کام کرنا ہے. تو نمونے کا کام کیسے کر سکتا ہے اگر اس کی نوع جنس الگ، اور جن کی طرح وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ان کی نوع جنس الگ ہو؟ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا بشر ہونا، یہ عالمی انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اور اس میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے انسینٹیو ہے، تحریک ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ تم بھی ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہو جن کو انبیاء نے حاصل کیا. کیونکہ انبیاء احکام الہیہ پر چل کر جس مقام تک پہنچے، سوائے نبوت و رسالت، نبوت و رسالت تو واحد ہے، اس میں کوئی جدوجہد درکار نہیں، وہ اللہ کی مشیت ہے کہ کہاں وہ نبوت و رسالت رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ خالصتاً احکام الہیہ اتباع پر موقوف ہے. تو فرمایا کہ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر رسول بھی انہی میں سے ہے، اور وہ جو تم میں سے رسول آئے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں ہماری آیت. یہ جو آیات الہی کا پڑھ کر سنانا ہے رفتان ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جو ٹیکسٹ ہے
اور اس کے اندر جو زیر زبر پیش نقطہ ہے یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے. یعنی رسول کا کام ہے کہ سب سے پہلے وہ الہی کلام کو پڑھ کر سنائے. تو جب وہ الہی کلام کو پڑھے گا تو لازم بات ہے کہ اس کی زیر زبر پیش نقطہ نقطے شوشے ہر چیز مبین ہو جائے گی. یعنی یعلمون ہے یا تعلمون ہے، تابوت ہے یا ثابوت ہے، یعنی مجرد الفاظ اگر ہوں تو اور بات ہے، ان الفاظ الہیہ کو الہی حوالے سے پڑھ کر سنا دینا یہ رسول کا کام ہے. تو لازمی بات ہے کہ جو اعراب ہوں گے زیر زبر پیش نقطے وہ رسول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اعلان کیا جائے گا. لہذا زیر زبر کا اختلاف یا زیر زبر نہ ہونا یہ ممکن ہے. اعراب لفظ کے اندر شامل ہوتے ہیں تو یہ رسول یہ کام بھی کریں گے، یعنی الفاظ الہیہ کو الہی منشا اور مراد کے مطابق اور الہی جو الفاظ کی شکل و صورت ہے اس کو پڑھ کر سنائیں گے. کہ اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ الفاظ الہیہ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہو کر رہے گی. پھر فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں کتاب الہی کی تلاوت کر کے کیا کرتے ہیں، تمہیں پاک صاف کرتے ہیں. پاک صاف کرتے ہیں منفی سلبی غیر اخلاقی غیر انسانی جو تمہاری عادات ہیں خصلتیں ہیں جو تمہارے اندر چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان سے تمہیں پاک صاف کرتے ہیں. نمبر 3 یعلمکم الکتاب، وہ تمہیں کتاب الہی دستور حیات کلام حق اس کی تعلیم دیتے، یعنی صرف پڑھ کر نہیں سنا دیتے بلکہ جس طرح معلم اور متعلم اور ایک مدرسہ اسکول یونیورسٹی کالج تو ایک جس طرح نظام تعلیم ہے اس میں باقاعدہ معلم ہے متعلم ہے ایک نصاب تعلیم ہے اس کا ایک پروسیس ہے نظام ہے، تو اسی طرح رسول تمہیں کتاب الہی وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے وہ معلم بنا کر بھیجے گئے. نمبر 4 فرمایا والحکمت، کہ وہ صرف تمہیں کتاب ہی کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ جو احکام کی حکمتیں ہیں اعمال کے نتائج و ثمرات ہیں جو رائی و فٹ ہے اس کی بھی وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں تاکہ اعمال کو پرکھا جائے، احکام کو ہر ان جانچا جائے کہ وہ نتائج و ثمرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں. اور آگے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ کتاب کی تعلیم دے کر اور حکمت کی تعلیم دے کر وہ تمہیں گویا کہ اس علم سے پیراور کروا رہے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ جو مجرد تم اپنی عقلی استعداد کی بنیاد پر ان حقائق کا ادراک کرنا گرفت میں لانا تمہارے لیے ممکن نہ تھا. فرمایا پس اے اہل ایمان فَاذْكُرُونِی، پس تو مجھے یاد رکھنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس کے احکام کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں گے اذکرکم نتائج و ثمرات کے حوالے سے، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق کے طور پر یاد رکھنا پیش نظر رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں کے حوالے سے نتائج و ثمرات کے حوالے سے ہمیشہ یعنی سب سے مفوق رکھیں گے، اعلیٰ و بالا رکھیں گے. وَاشْكُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرے شکر گزار بن کر رہنا وَلَا تَکْفُرُونَ، اور کسی بھی حوالے سے ناشکری نہ کر. یہ جو رفقاء محترم شکر اور ناشکری یا شکر اور کفر کا جو حوالہ ہے اسی سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. تو اس ضمن میں رفقاء محترم سورہ الانفال دو سو 16 صفحہ رفقاء محترم 216 صفحہ آیت نمبر 26 سورہ الانفال 8ویں سورہ اور 216 صفحہ آیت نمبر 26 سورہ الانفال. فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ ارشاد فرمایا کہ اے جماعت مومنین واذکروا، اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، اذ انتم قلیل، جو یہ ہے کہ تم تعداد کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے مائنارٹی تھے، کوئی تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی مکی ماحول میں، مکی دور میں، اور تمہارا حال کیا تھا؟ مستضعفون فی الارض، سرزمین مکہ میں تم کیا تھے؟ مستضعف، کمزور ترین۔ یعنی سورہ البلد میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباح الدم تھے، جو چاہے آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے، اہانت کرے، کوئی اس کا حساب کتاب دینے والا نہ تھا، مباح الدم تھے۔ انت حل بہذا البلد، تو فرمایا کہ تم انتہائی کمزور بنا دیے گئے تھے، اور کمزوری کا حال کیا تھا رفقائے محترم؟ تخافو، ہر وقت تمہاری اوپر خوف طاری رہتا، یعنی خوف طاری رہتا تھا۔ کس بات کا خوف تھا رفقائے محترم؟ ان یتخطفکم الناس، کہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگوں کی غالب اکثریت ہے وہ کہیں تمہیں اغوا نہ کر لیں، کوچک نہ لے جائیں۔ خطف کہتے ہیں کوچک لینا، اغوا کر لینا۔ جس طرح کہ ایک چیز جو ہے وہ مرغی کے بچوں کو اپنے پنجے میں لے کر، پاؤں میں لے کر اٹھ جاتی ہے، اور وہ مرغی بیچاری چیختی چلاتی رہتی ہے، لیکن رسائی نہیں ہے اس کی چین کا کہ وہ اپنے بچوں کو واپس لے سکے۔ یہ کیفیت تھی مکان، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹرائل سے گزر رہے تھے، عقبہ ابن معیط، کس کی بات ہے؟ تو یعنی خوف تھا ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں لوگ تمہیں کوچک نہ لے، اغوا نہ کر لیں، چھین نہ لے جائیں۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدباب فرمایا اور ارشاد ہوا فآواکم، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکانہ دی۔ فآواکم، آوا کے اندر کیا ہے؟ ٹھکانہ، پروٹیکشن، سیفٹی، سیکورٹی۔ تو اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ مرکز عطا کر دیا، محفوظ، حفاظت کرنے والا، مقام امین۔ اور فرمایا ایدکم بنصرہ، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ایک مرکز بن گیا، مزید برآں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر تمہاری نصرت فرمائی، اللہ دست و بازو بن گیا۔ ایدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دست و بازو بنے تمہارے بنصرہ ہی، اپنی ناصلانہ حیثیت کے ساتھ، مددگارانہ حیثیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جس طرح کی مدد کرنا چاہیے تھی۔ اور فرماتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزادی و خود مختاری کے نتیجے میں طرح طرح کی خوشگوار نعمتیں عطا۔ سب سے بڑی نعمت تو آزادی ہے، خوف سے، حزن سے آزاد ہونا ہے، پھر آزادی، استقلال، فتوحات، غلبے کی نفسیات، یہ تمام طیبات تمہیں عطا فرمائی۔ اور آگے فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، توقع تم سے یہ کرنی ہے یا کی جاتی ہے کہ تم ان کا بھرپور استعمال کرو کہ اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدود کے اندر رہتے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدود ہیں رفقائے محترم، وہ کیا ہے کہ جن کے اندر ہماری شکر گزاری جو ہے وہ ایک عملی شکل اختیار کرے گی۔ اس ضمن میں ہم سورہ الزمر، یہ 557 صفحہ، سورہ زمر، آیت نمبر 65
اور 66 65 66 557 صفحہ ارشاد الہی ہوا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ارشاد ہوا بلا شبہ وہی کیا جا چکا آپ کی جانب، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ بلا شبہ وہی کر دیا گیا آپ کی جانب، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے کی جانب بھی، یعنی آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کی طرف بھی ہم نے وہی کی۔ کیا وہی کی؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ کہ اگر بفرض محال آپ کوئی ایسا کام کریں جو شرک ہے، اگر مشرکانہ عقائد و اعمال نبی یا انبیاء بھی اختیار کر لیں، یعنی اگر بفرض محال انبیاء علیہ السلام کے عقائد میں شرک آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو شرک کے ساتھ نبیوں جیسے عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں پڑے گی عند اللہ۔ لَيَحْبَطَنَّ گر جائیں گے، وہ بات کا مرض لاحق ہو جائے گا اس کو عمل آپ کے عمل کی، یعنی آپ کا عمل کتنا بڑا عمل ہوگا، انبیاء کے اعمال کتنے بڑے اعمال، لیکن اگر نبیوں والے عمل ہوں لیکن عقائد کی شرک کسی بھی درجے میں، جن جن چیزوں کو کلام الہی نے شرک قرار دیا ہے اگر وہ ہوں اور عمل بھی بڑے کریں ساتھ کے ساتھ، تو فرمایا کہ وہ عمل جو ہے وہ ان اللہ قبول نہیں ہو، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی۔ اور مزید بڑا فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور مزید بڑا یہ ہوگا کہ عمل تو چلے گئے ضائع رائے گاں، اور اب خسارے کے سوا کیا ہے؟ بس ہو جاؤ گے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اور فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ اس لیے حکم کیا ہے؟ بس ایک الہ واحد کا بندہ بن کر رہ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ بس ایک الہ واحد کا بندہ بن کر رہ، اور آگے فرمایا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور اس طرح اپنے آپ کو شکر گزار بنائے رکھ۔ گویا کہ شکر گزاری کا معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک الہ واحد کو اپنا معبود ماننا اور اپنے عقائد و اعمال میں شرک کی آمیزش نہ ہونے دینا، یہ گویا کہ شکر کا ایک پہلو کیا ہے؟ توحید، اور شکر کا ایک پہلو ہے ہر طرح کے شرک سے اپنے عقائد کو پاک صاف کرنا، اور کسی درجے میں بھی اگر یہ شرک آ جائے تو پھر تمام معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہو جائے گا؟ گڑبڑ۔ اسی سمت میں 522 صفحہ آیت نمبر 14 سورہ فاطر ارشاد ہوا، یہ فرمایا، یہ آیت 13 بھی دیکھ لیں، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ کہ اے لوگوں جن کو تم مافوق الاسباب حوالے سے پکارتے ہو، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ معین ہند ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کہ جن کو تم پکارتے ہو حاجات میں، مسائل میں، مشکل کشائی میں، اللہ کے ساتھ ساتھ، من دونی کا جو معنی کرتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر، یہ شرکیہ ترجمہ ہے۔ من دونی کا معنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں، کیونکہ کسی قوم نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا، اللہ کو چھوڑ دیا اور صرف غیر اللہ کو پکارا ہو، ایسا کسی قوم نے نہیں کیا۔
ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، ہیلے وسیلے کے مقام پر، ذریعے کے مقام پر. تو فرمایا کہ وہ جن کو کہ تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو مشرکین مکہ کا تلبیہ تھا حج کے دوران، وہ صاف کہتے اللہم لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی تلبیہ پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو شرکاء سے پاک مانتے تھے، لیکن ساتھ کیا کہتے تھے؟ الا، ہاں کچھ ہستیاں ہیں. کیسی ہستیاں ہیں رفقاء محترم؟ تملکہم وما ملک، کہ جن کو آپ نے کچھ اختیارات سونپے ہیں، یعنی آپ نے ان کو مختار بنایا ہے. کچھ ڈومینز ہیں، دائرہ کار ہیں کہ جن میں آپ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں، ہماری ان تک، ان کی آپ تک. تو فرمایا کہ وہ ہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ پکارتے ہو تو سن لو، ما یملکون من قطمیر، اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی کے لیے قطمیر اتنا بھی کوئی ملکیت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پوری کائنات کا واحد مالک صرف اللہ ہے. قطمیر بھی رفقاء محترم کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اور گٹھلی کے سینٹر میں جو سوراخ ہوتا ہے اور اس سوراخ پر جو جھلی ہوتی ہے سفید، اس کو قطمیر کہتے ہیں. یعنی پوری کائنات پست و بلند، اس پوری کائنات میں ایک کھجور کی گٹھلی رفقاء محترم، اور کھجور کی گٹھلی میں سینٹر کا سوراخ، اور سوراخ کے اندر پر سفید وہ جھلی. کیا حیثیت ہے پوری کائنات کے اندر؟ فرمایا اتنا اختیار بھی اللہ نے کسی غیر کو حاجات و ضروریات میں پکارنے کے حوالے سے نہیں بخشا. اور آگے فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور اگر تم ان کو پکارتے ہو مزاروں پر جا کر، جلسوں میں جا کر، مسجدوں میں، غوث کا نعرہ، نعوذ باللہ، علی کا نعرہ، فلاں کا نعرہ، اور مشکل کشائی میں یا فلان ادرک نہیں، کس کس کی بات کرے؟ تو یہ ساری ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، پہلا فیصلہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ، تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تمہاری پکار کو، دعا کو سن سکے. پہلی بات، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے وہ تمہاری یہ پکاریں، دعائیں، نعرے، مناجاتیں. کر کرم کروا کرم دو کنو جہاں میں رکشر، صبح شام دروازہ کھلتا ہے اور یہ نمازی بھی ہیں اور ساتھ یہ بھی پر باتیں نہیں سنتے. اور نمبر 2، وَلَوْ سَمِعُوا، یہ ہے قرآن کا اسٹائل، انداز سمجھانے. پر باتیں وَلَوْ سَمِعُوا، مان بھی لیں کہ سنی لیتے، وہ فرض محال. وَلَوْ حرف یعنی تفریح، فرض کر لیتے ہیں کہ سن لیتے ہیں. وَلَوْ مان لیا، فرض کر لیا کہ سن لیا انہوں نے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہاری پکار کا جواب دینے کے مجاز نہیں ہے. مان لیا ہم نے کہ سن لیتے ہیں، تو سن لینے کے بعد اس کو پورا کرنا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، مافوق الاسباب، اسباب پیدا کرنا، حاجات کی مشکل کشائی کرنا نہیں. مستجابوا لکم، نہیں پکار کا جواب دے سکتے وہ تمہیں. اور آگے کیا فرمایا رفقاء محترم؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اب رہا مسئلہ قیامت کا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ، تو قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے اس شرک کا. یعنی اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے. یعنی غیر اللہ کو، کسی نبی کو، ولی کو، پیر کو، غوث کو، قطب کو
پکارنا کہ وہ ہماری پکار سنے اور حاجت والی مشکل کشائی کرے، یہ شرک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ کے دین کی جو خبر ہے وہ اللہ جیسے خبیر، اللہ جیسی خبیر ذات کے ماں سوا کون ہے جو تمہیں اپنا اللہ کا خالص دین بتا سکے؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور نہیں خبردار کرے گا تجھے، بتائے گا تجھے مثل خبیر۔ خبیر مطلق ہو تو خبیر مطلق اللہ کی ذات ہے، وہ جو خبیر مطلق اللہ ہے اس جیسا تجھے کون بتانے والا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تیزیمن میں رفتار محترم، ہم سورہ زمر 39ویں سورہ آیت نمبر 2 548 صفحہ 548 صفحہ سورہ زمر 39ویں سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ ہے رفقائے محترم قرآن کی شان، کلام الہی کی شان، زندہ کلام، زندہ رحمان۔ اس کے بارے میں جو سوال آپ کریں گے یہ کلام خود اس کا جواب دے گا۔ مثلا یہ کلام کس نے بھیجا ہے، کس پر بھیجا ہے، کس کی طرف بھیجا ہے، کس زبان میں بھیجا ہے، کن مقاصد کے لیے بھیجا ہے، مقاصد پر چلنے کے نتائج کیا ہوں گے، انحراف کرنے کے نتائج کیا ہوں گے۔ یعنی کوئی سوال جو کلام الہی کے بارے میں آپ کے میرے ذہن میں آتا ہو، پیدا ہوتا ہو، اس کے بارے میں جواب دینا کلام الہی کا کام ہے۔ یعنی کلام الہی کی یہ شان ہے کہ وہ اپنا کلام الہی ہونا دلائل و بینات کی بنیاد پر بیان کرے، دعویٰ بھی دے اور دلیل بھی، اور دلیل بھی آفاقی ہونا چاہیے، کائناتی ہونا چاہیے، ہمہ زمان اور ہمہ مکان پر اس کا احاطہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دعویٰ تو کلام کے بارے میں کوئی ہو اور دلیل اس کے لیے، منطق اس کے لیے مولوی صاحب کو، پنڈت اور پروہت کو لانی پڑے، تو نہیں۔ زندہ کلام، زندہ دعاوی، زندہ دلائل، ہر سوال کا جو جواب ہے وہ کلام الہی کے اندر ہے۔ مثلا یہ کلام کہاں سے نازل ہوا؟ فرمایا من اللہ العزیز الحکیم، اس کلام کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے۔ کیسا ہوگا؟ العزیز، غالب، الحکیم، جو حکمت کا مالک، تو چونکہ وہ غالب ہے لہذا اس کا کلام بھی غالب آئے گا، اور پھر چونکہ اس کا غلبہ حکمت پہ مبنی ہے لہذا یہ غلبہ حکمت کی اساس پر آگے بڑھے گا۔ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب، یہ کتاب کس کی طرف نازل ہوئی؟ فرمایا الیک، آپ کی جانب۔ کس طرح نازل ہوئی؟ بالحق، حق کو لے کر، حق پورے کا پورا اس کلام کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ کیوں نازل ہوا ہے یہ کلام برحق؟ فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یہ ہے رفقائے محترم کلام الہی کا پیغام۔ پس بندہ بن، بندہ بنا رہ، غلام، محکوم، عبد، پس تو بندہ بنا رہ، محکوم، محتاج، خدمتگار ایک الہ واحد کا، اللہ۔ اور اللہ کی بندگی کی ایک شرط ہے رفقائے محترم، وہ کیا؟ مخلصاً لہ الدین، خالص کرتے ہوئے دین کو اس اللہ کے لیے۔ یعنی دین جو ہے رفقائے محترم وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے جو خالص ہو۔ دین کا کوئی شعبہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میری اور آپ کی عقل نے گھڑ لیا ہو۔ دین کی اساس کیا ہے؟ کلام الہی۔ ہر وہ چیز جس کی اساس اور بنیاد کلام الہی نہیں ہے وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس ایک الہ واحد کے لیے۔ کیا خالص کرنا ہے؟ الدین،
دین کو، دین کا کوئی مسئلہ غیر اللہ سے نہیں لینا. مجتہد یا امام دین بنانے والے نہیں ہیں، دین بتانے والے ہیں. اور دین کی اساس کیا ہے؟ کلام الہی. پاس خالص کرتے ہوئے دین کو اس اللہ کے لیے. اور آگے فرماتے الا للہ دین خالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں جو چیز قبول ہوگی وہ کیا ہے کہ دین خالص ہو اللہ کا. دین میں ملاوٹیں نہ کرنا، ہمیشہ نہ کرنا، ملاوٹی دین نہ بنانا. دین کو بناسپتی نہیں ہونا چاہیے، دین خالص ہو. اور خالص دین کون ہے؟ جو اللہ کے خالص کلام پر مبنی ہو. فرماتے ہیں کہ جن کو یہ خالص دین راست نہیں آتا وہ کون ہے؟ فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ کہ جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا، حفاظت کرنے والے، دستگیری کرنے والے. ولی، ولی کا معنی کار ساز، مشکل کشا، حاجت روا، پروٹیکشن دینے والا، حفاظت. کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ اولیاء کو اختیار کر رکھا ہے. جب ان سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہے ہو تو کیا کہتے ہیں رخ محترم؟ ما نعبدکم، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی. یعنی جو ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، مالا جپتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نظر نیازیں دیتے ہیں، عبودیت کے جتنے بھی مزار ہیں، جو کچھ کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں رخ محترم؟ اللہ، مگر اس لیے، مگر اس لیے کرتے ہیں یعنی یہ مشرک ہیں، اللہ کی نظر میں غلط کار ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں جو ان کی نیتیں کیا ہیں، ارادے کیا ہیں. وہ کیا کہتے؟ یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا، کہ یہ ہمیں قریب کر دیں. قربا کا معنی ہوتا ہے قریب تر کر دیں، تاکہ ہمیں یہ قریب تر کر دیں. کس کے قریب تر کریں؟ رفتہ محترم اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے. تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے؟ یعنی لازمی بات ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کا قرب انہیں مطلوب ہے، قرب الہی کے طالب ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں. یعنی وہ جو کچھ نظر نیازیں چڑھاوے چڑھاتے تھے اس لیے کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے یہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں ان کی رسائی ہے، مقبول بارگاہ الہ ہے. تو ان کا جو کچھ ہم کریں گے اس سے ہمیں اللہ کے یہ قریب کر دیں گے. اور آگے دیکھیے زلفا، لِيُقَرِّبُونَا کے بعد زلفا. زلف یہ جو انسان کے بال ہوتے ہیں خاص طور پر بڑھ جائیں تو چونکہ بال جو ہوتا ہے وہ جسم سے، کھال سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو جسم اور کھال کا انتہائی قریبی تعلق ہے. تو انتہائی قرب کو عربوں کے ہاں زلفا کہتے ہیں. یعنی صرف قرب ہی نہیں چاہیے ہمیں، انتہائی قرب ہمیں اللہ کا درکار ہے. یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے، یہ مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون. فرمایا کہ یہ ایک اختلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے مابین ان تمام معاملات میں کہ جن میں یہ اختلاف کر رہی. اور اللہ کا ایک ابتدائی فیصلہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ نہیں قرار دیتے، اللہ تعالی ہدایت یافتہ قرار نہیں دیتے کہ ان کو
من ہوا کاذب، جو جھوٹا ہو، یعنی یہ جو تقرب اللہ کے لیے غیر اللہ کو پکارنا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کذب قرار دیا، اور پھر فرمایا کفار، ناشکرے ہیں۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم نہ پکارو مگر مجھے الہ واحد کو؟ تو کیا الہ واحد ان کی پکار سن نہیں سکتے یا پورا نہیں کر سکتے؟ یا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہ پکارو مگر میرے بندوں کے واسطے اور طوفان سے؟ یہ کہاں کا ہے؟ وہ تو کہتے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں کو بتاؤ، اذا سالک عبادی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو یہ جو ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے بندگی کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ناشکرا پن قرار دیا۔ اسی ضمن میں رفتہ محترم ہم سورہ الاحقاف، یہ 46ویں سورہ، آیت نمبر 5، 601 صفحہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دی ہے، اسی چیز کو ایک اور حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، 601 صفحہ، آیت نمبر 5 اور 6 سورہ الاحقاف، وَمَنْ أَضَلُّ، وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اضل افعال و تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ گمراہی کی بدترین شکل ہے، اضل، جس میں یہ پائی جائے گی رفقائے محترم کو بڑا گمراہ ہے، اگرچہ وہ اپنی زمین پر، مدرسے پر، خانقاہ پر توحید کا بورڈ لگا دے۔ میرے اور آپ کے لیبل لگانے سے رفقائے محترم حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ اگر زہر کے اوپر ہم تریاق کا وہ لکھ لیں اور اسے شہد کا نام دے دیں تو ہمارے لکھ دینے سے حقائق الاشیاء تبدیل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک قرار دیا ہے اس کا نام ہم توحید رکھ لیں تو وہ تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ شرک شرک ہے، کفر کفر ہے، گمراہی گمراہی ہے، اگرچہ ہم اسے ہدایت کا یا توحید کا یا شکر کا نام دے دیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں رکھتا ہے محترم، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے ماں سوا کو، اور جن کو وہ پکارتا ہے ان کا حال یہ ہے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ اگر وہ ان کو پکارتے رہیں قیامت کے دن تک تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی اگر تو فرض محال پکارنے والے قیامت تک زندہ رہے اور قیامت تک یہ قبر مزار وہ بھی کہیں قائم رہے، اور پکارنے والے بھی قائم، جن کو پکارا گیا وہ بھی قائم، اور یہ پکار قیامت تک جاری رہے، نسل در نسل، تو بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لا یستجیب، وہ جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس دنیا میں چلے جانے والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا، کون چڑھاوے دے رہا ہے، چادریں چڑھا رہا ہے، ہر کے گلاب سے دھو رہا ہے، اور وہ عن دعائہم غافلون، وہ ان کی پکاروں سے، دعاؤں سے، حاجات اور مناجات سے بالکل ان کو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھا کیا جائے گا ان سب کو، اولین کو، آخرین کو، پکارنے والوں کو اور جن کو پکارا گیا، جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو کیا فرمایا؟ کانوا لہم اعداء، تو یہ جو پکارنے والے ہیں یہ ان کو پہچان کر ان کے پاس جائیں گے، ہم پکارا کیے تمہیں
تم نے ہماری پکار کا جواب نہیں دیا، کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ جب حشر کا دن ہوگا کانوا لہم اعداء، تو جن کو یہ پکارتے تھے وہ انہیں اپنا دشمن قرار دیں گے. تمہاری ہماری کیا دوستی، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جن کو یہ پکارتے تھے وہ ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے. اب عبادت کیا ہوئی؟ غیر اللہ کو پکارنا، یعنی غیر اللہ کی جو پکار ہے، غیر اللہ کی جو دعا اور دعوت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہو جائیں گے یہ بزرگ قیامت میں ان کی اس عبادت کا انکار کرنے والے، یعنی وہ انکار کر دیں گے، دشمنی اور عداوت کا اظہار کریں گے. اسی کا ایک اور شعر رفقا محترم میرے اور آپ کے حوالے سے سورہ الفرقان 25ویں سورہ رفقا محترم 432 صفحہ 432 صفحہ آیت نمبر 17 سے ہم دے رہے ہیں. سورہ الفرقان آیت نمبر 17. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی کیا ہوگا؟ ان کو اکٹھا کرے گا. یحشرہم، اور جس دن کہ ان کو اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں لایا جائے گا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی الہی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ جن کو پکارا گیا، جن کو یہ پکارتے تھے، جن کی یہ عبادتیں کرتے تھے. اور عبادت کا ایک معنی ہم نے پکار، دعا مانگنا، مفوق الاسباب حوالے سے بلانا، یہ بھی عبادت کا ایک شعر ہے. تو کیا فرمایا؟ جو ان کو یہ معبود بناتے تھے انہیں بھی اور انہیں بھی، دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ سوال یہ ہوگا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ یہ جواب دو کہ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا. انتم، کیا وہ تم ہو، اضللتم عبادی، گمراہ کیا انہوں نے یا تم نے میرے بندوں کو، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا. اور گمراہ ہونا کس بات کا نام ہے رفقا محترم؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا خود انہوں نے میرا راستہ گم کر دیا تھا، چھوڑ دیا. اللہ کے راستے کو چھوڑ دینا اور اپنی خود ساختہ راستوں کو، پگڈنڈیوں کو اپنا لینا، یہ گمراہی ہے. اور سبیل کیا ہے رفقا محترم؟ 12:108 12:108 اور 6:153 54 55 کہ سبیل سے مراد سبیل اللہ، سبیل قرآن، سبیل الہی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو سبیل جو ہے وہ سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ، قرآن کا راستہ. 12:108 تو فرمایا کہ کیا تم نے انہیں قرآن کے راستے سے بہکایا؟ قرآن کے راستے کو تم نے ان سے پوشیدہ رکھا. ام ہم ضلوا السبیل، یا تم نے تو انہیں قرآن کا راستہ دکھا دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، اور خود انہوں نے قرآن کو غلافوں میں بند کر کے انسانوں کے کلاموں سے رہنمائی حاصل شروع کر دی. قالوا سبحانہ، تو یہ تمام اللہ کے بندے یہ جواب دیں گے پروردگار عالم آپ ہر عیب اور کمزوری سے پاک. سبحانہ، یہاں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک آپ کا یہ سوال کرنا کوئی حکمت رکھتا ہے.
اب ہمیں علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ سوال جو عدم علم کی بنیاد وہ تو کمزوری ہے، اور آپ کو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے. سبحان ہے، بلا شبہ رب جلیل آپ کا یہ سوال کرنا بر بنا حکمت ہے، کیونکہ آپ تو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہیں. باقی رہا مسئلہ یہ کہ ہم نے ان کو کہا یا نہیں کہا، تو ارشاد ہوا ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء. اے پروردگار عالم، ہماری یہ شان نہ تھی. ما کان ینبغی لنا، ہماری تو یہ شان نہ تھی، مقام نہ تھا، مرتبہ نہ تھا. ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ اے پروردگار عالم ہم آپ کے علاوہ یا آپ کے ساتھ ساتھ اوروں کو اپنا ولی کا ساز، حاجت روا، مشکل کشا بناتے. گویا عبودیت کیا ہوئی؟ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو مافوق الاسباب حوالے سے ولی بنانا، اولیاء بنانا، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا قرار دینا. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم بات یوں سمجھ میں آتی ہے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا. اے پروردگار عالم، جیسے جیسے ان کو حیات دنیا کا ساز و سامان ہاتھ لگا، ان کے بھی اور ان کے باپ دادا، وآباء، یعنی جب حیات دنیا اور اس کا ساز و سامان مقصود بن گیا، جب دنیا مقصود کی ذات بن گئی، ان کے بھی اور ان کے باپ دادا کے سامنے بھی، نسل در نسل مقصود کی ذات دنیا بن گئی. دنیاوی وجاہت، دنیاوی اقتدار، دنیاوی دولت، یہ جب مقصود کی ذات بن گئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ انجام کار انہوں نے پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، غلافوں میں بند کر کے طاق نسیان پر، اوپر بالا خانوں میں اونچے مقام پر قرآن کو رکھ دیا. نسوا الذکر، بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا، وہ اہمیت اور مقام نہ دیا جو ذکر کا کلام الہی کا مقام تھا. اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقا محترم؟ وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، کہ جو قوم پھر یہ کرے کہ کلام الہی کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دے، وہ قوم کیا ہو جاتی ہے رفقا محترم؟ بورا. یہ بارہ، یہ بورو، بورن و بوارن، عام ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے، لیکن یہ کلی حقیقت نہیں ہے، ہلاکت اس کا بنیادی معنی نہیں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ بور اور بوار جو ہے قرآن حکیم نے کس معنی میں استعمال کی ہے. بہرحال ابھی ہم کرتے ہیں کہ وہ قوم بورا کے مقام پر یا بوار کے مقام پر آ جاتی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. پس اے لوگوں، آج جو ان بزرگوں کے بھروسے پر بیٹھے ہو، ان کی کتابوں کے بھروسے پر، ملفوظات کے بھروسے پر، اور اللہ کے کلام اور آیات کو تم نے بھلا دیا ہے، تو جھٹلائیں گے بلا شبہ یہ تمہیں، اولین و آخرین کے مجمع میں جھٹلائیں گے. اور کس وقت وہ جھٹلائیں گے تمہارے اقوال میں تمہیں؟ فما تستطيعون صرفا، تو پھر اس عدالت سے واپسی کا تمہیں راستہ نہیں ملے گا، واپس دنیا میں صرف لوٹنا نہیں ہوگا، ولا نصرا، اور نہ کہیں سے تمہیں کوئی ایڈ ویڈ مدد ملے گی مجرموں کو. اور آگے فرماتے ہیں وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. اے ایمان والو، اگر تم بھی یہ ظلم کرو گے، ظلم کا معنی شرک ہے، ظلم کا معنی کتاب الہی کو مان کر اسے حاکمانہ حیثیت میں نہ لانا ہے. تو جو کوئی کلام الہی کے حوالے سے اپنے آپ کو ظالم بنائے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو وہ بڑے عذاب سے دوچار ہو کر رہے گا. اب یہ جو ارشاد رفقائے محترم
کہ نسو ذکر، جب تم ذکر الہی کو بلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا قانون قوم برا، اس کے نتیجے میں تم بوار کے مقام پر آ جاؤ گے۔ یہ زیبن میں رکھتا ہے محترم 311 صفحے پر ایک مقام ہے، 311 صفحہ سورہ ابراہیم، 311 صفحہ آیت نمبر 27 28۔ آج رفتار محترم مکہ میں، مدینہ میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، ہر جگہ آج یہی دعا ہے، اے پروردگار عالم ثبت اقدامنا، پروردگار عالم ہمارے پاؤں میں قوت و طاقت پیدا فرما، ثبات قدم عطا فرما۔ دعائیں تو ہم بہت مانگ رہے، لیکن پاؤں میں قوت و طاقت پیدا نہیں ہو رہی، ٹھہراؤ پیدا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ سورہ ابراہیم 311 آیت نمبر 27 فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالی ثبات و استحکام عطا کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ یثبت، ثبات و استحکام عطا کر رہے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ثبات و استحکام ضرور عطا ہوگا، ان کو رکھتا ہے محترم الذین آمنوا۔ ثبات کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ جماعت ایمان کے مقام پر، نفاق کو چھوڑے، شرک کو چھوڑے، تو نفاق اور شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثبات نہیں ہے۔ اور یہ ایمان والوں کو جو ثبات و استحکام عطا ہونا ہے، یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ایٹمی طاقت بننے سے یا مجرد دفاع کو مضبوط کرنے سے، احتساب سے، انتخاب سے؟ یعنی ایمان والوں کے لیے ثبات و استحکام کا ضامن کیا چیز ہے رفقائے محترم؟ بالقول الثابت۔ یہ ثبات و استحکام ہے اللہ کے نازل کردہ قول سے، وہ قول الثابت جو غیر منسوخ ہے، غیر مبدل ہے، تبدیل نہیں ہونے کا۔ یعنی ایمان والوں کا ثبات و استحکام رفقائے محترم کتاب اللہ کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑیں گے علم اور عمل کے حوالے سے تو ہمیں ثبات و استحکام عطا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایٹمی طاقت بن جاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ ثبات و استحکام کہاں عطا ہوگا رفقائے محترم؟ مرنے کے بعد، موت کے بعد یہ ثبات و استحکام نہیں، فرماتے ہیں فی الحیات الدنیا، یہ ثبات و استحکام حیات دنیا میں، یعنی دنیاوی زندگی میں، مرنے سے پہلے، قبل مرگ۔ یہ نہیں ہم مر گئے تو آئے ہمارے مزار پر پتھر پڑے صنم تیرے سے پیار پر، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے۔ ثبات و استحکام جو مشروط ہے قول ثابت کلام الہی کے ساتھ، اس کا کہاں اظہار ہوگا؟ حیات دنیا میں۔ اور پھر فرمایا وفی الآخرہ، اور یہ حیات دنیا کا ثبات و استحکام آخرت تک پہنچے گا، آخرت میں بھی ثبات و استحکام عطا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ان اہل ایمان کے راستے میں، ثبات و استحکام کے راستے میں حائل ہوں گے، ظالم سے یا مراد ہے مشرکین، ظالم سے یا مراد ہے کتاب الہی کے نظام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، اور یذلو کا معنی ہے ان کی یہ جدوجہد ناکام و نامراد ہوگی۔ گمراہ کرنا غلط ہے، اللہ کو کسی کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک ان کی سلبی اور ظالمانہ کوششوں کو ان پر الٹ دے گا۔ یعنی جو مقصد ہے ان کا کیا
کہ کتاب اللہ غالب نہ آئے، کتاب اللہ کا غلبہ ہو کر رہے گا اور یہ مغلوب ہوں گے، اور اس طرح ان کی تمام جدوجہد ان کے لیے حسرت کا سامان بن جائے گی۔ یہ تو رفتار محترم اللہ کی وہ اٹل سنت ہے۔ فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ اپنے اس قرآن کو، مشیت کو کر دکھائے گا۔ اور دیکھا ہم نے ایک چھوٹی سی جماعت ربع صدی کے اندر بر اعظموں کے بر اعظموں پر اپنے آپ کو عالم بناتا اس نے مشاہدہ کروا دیا۔ اب اس کے برعکس ایک دوسرا پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے رفتار محترم، اور وہی ہمارا اس موضوع سے متعلق پہلو ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، یہ رفتار محترم میرا اور آپ کا حال ہے، نام نہاد امت مسلمہ کا حال ہے۔ فرمایا کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ الم تر، کبھی غور کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہم کیوں غور کریں؟ غور کریں ہمارے مولوی صاحبان، اور مولوی صاحبان کہیں گے ہم کیوں غور کریں گے، امت کو ضرورت نہیں ہے تو ہمیں دماغ کو تھکانے کی کیا ضرورت؟ دونوں فارغ ہو گئے، کیا غور کیا؟ اور دوسرا دیکھیے رفتار محترم، الم ترو جمع کا صیغہ نہیں بولا کہ جماعت نہیں جماعت کرے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ الم ترا کا صیغہ مفرد ہے، یعنی ہر مومن، ہر مخاطب قرآن اس کا مخاطب ہے۔ مومن کم از کم تمہیں تو غور کرنا چاہیے، تجھے تو غور کرنا چاہیے کہ ان کے بارے میں الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان کے بارے میں غور کرو کہ تبدیل کر دیا انہوں نے اللہ کی نعمت کے ساتھ ایمان اور شکر کی جگہ پر کفر۔ کفر کا معنی ناشکری، انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کیا، جس طرح ابھی ہم نے 25، 15، 16 میں دیکھا ہے، نسوا الذکر، کلام الہی کو غلاف میں باندھ کر کے اوپر رکھ دیا، اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں دستور حیات کے طور پر اپنے سامنے رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایمان اور شکر کے ساتھ رسپانس کرنے کی بجائے ناشکری کے ساتھ، اور پھر نتیجہ کیا نکلا رفتار محترم؟ احلوا قومهم دار البوار، یہ ہے بوار، بورا، بارہ یہ بورو بورن و بوارن فرماتے ہیں یہ وہ حالت ہوتی ہے رفتار محترم منڈی کی کہ جس میں جنس جو ہے وہ تو منوں ٹنوں میں وافر مقدار میں موجود ہو، لیکن اس کا کوئی خریدار نہ ہو۔ بارت البورو و بوارن التجارہ، تجارت کا بور اور بوار کیا ہے کہ چیز وافر مقدار میں موجود ہے اور اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، یعنی خریدار ملتا نہیں، چیز سے گودام بھرے پڑے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے رفتار محترم، اس کو قرآن حکیم نے دار البوار کا ہے۔ احلوا قومهم دار البوار، پہنچایا انہوں نے اپنی قوم کو، یا لے گئے جا اتارا انہوں نے اپنی قوم کو اس مقام پر دار البوار، یعنی قوم کو ان قائدین نے، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے وہاں جا پہنچایا کہ اب اس قوم کا کوئی خریدار ہی نہیں ہے، کوئی قوم اس کو خریدنا ہی نہیں چاہتی، کوئی غالب قوم ان کی کوئی دوستی کا اس کے کسی ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب تک وہ ان کے مقاصد کے لیے لڑ رہے تھے تو وہ مجاہد تھے، اور جب ان کے مقاصد انہیں پورے کر دیے تو اب دہشت گرد ہو گئے، دیواریں بلند گرا لی، ماسکو کو شکست دے لی، ویتنام کا انتقام لے لیا، اور اب تمام مسائل و مشکلات کے لیے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا۔ تمہارا مسئلہ ہے تم جانو، پہلے عربوں کو لا لا کر پہنچاتے تھے، جب مسئلہ حل ہو گیا اب وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ رفتار محترم ہے دار البوار، یہ حالت۔ اور دار البوار کا
حیات دنیا کے بعد آخرت میں دوسرا نام کیا ہے؟ جہنم۔ اور اس دار البوار کی ایک خصوصیت کیا ہے رفقائے محترم؟ بے سم قرار، قائم ہو یا مقتدی دونوں کے لیے قرار نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی اضطراب میں، ہر آدمی بھوکا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ حبس اقتدار میں، حبس دولت میں، 99 کے چکر میں ایسا آیا ہوا ہے کہ پیٹ ذہن کبھی بھرنے کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ جو کیفیت ہے رفقائے محترم، یہ دار البوار ہے۔ تو کلام الہی کو سے پش ڈالنے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ قوم بورا بننا، دار البوار میں آنا۔ اور اس میں جو مسئلے کا حل ہے وہ ہم پہلے جو تلاوت آیات الہی کا عنوان تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا رفقائے محترم، یہ سورہ الفاتر کی آیت نمبر غالباً 30 تھی، کہ جس میں فرمایا کہ جو یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ قوم کیا ہے؟ تجارتا لن تبور، یہ ایسے تاجر ہیں کہ جن کی تجارت کے لیے کبھی مندا نہیں ہے، کساد بازاری نہیں۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم اس حوالے سے یہاں تک پہنچے کہ کلام الہی کی شکر گزاری یہ ہے کہ کلام الہی کو امام و مقتدا مان کر اس کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے مقام پر، جدوجہد کے مقام پر رکھا جائے۔ اور اس کے برعکس تو دوسری کیفیت ہے کہ اس کو طاق نسیان پر رکھنا۔ طاق نسیان پر رکھنے کا جو نتیجہ حیات دنیا میں ہے وہ تو دار البوار ہے۔ اور آخری اس عبرت میں آیت دیکھ کر کہ قیامت میں کیا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے، اس کو دیکھ کر ختم کرتے ہیں۔ 433 صفحہ، 433 صفحہ، آیت نمبر 27، 28، 29، 433 صفحہ، سورہ الفرقان۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ وہ بھی 26، 27 کہ جس دن ظالم کاٹ رہا ہوگا اپنے ہاتھ کو، چبا رہا ہوگا، غم سے، غصے سے اپنے ہاتھ چبا رہا ہوگا، کاٹ رہا ہوگا، یقول، اور چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا، یا لیتن، اے کاش کہ میں، اے کاش کہ میں کیا کرتا، اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کی معیت میں اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔